مدینہ کے شمال میں ایک زرخیز زمین واقع تھی جو وادی خیبر کے نام سے مشہور تھی۔ اس علاقے میں 20,000 یہودی آباد تھے جو کاشتکاری اور جنگ میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے خیبر میں 7 مضبوط قلعے بنائے تھے تاکہ کسی بھی حملے سے خود کو بچایا جا سکے۔ جب بنی کنکا اور بنی زر کے یہودی قبائل کو اسلام کے خلاف سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا تو ان میں سے کچھ خیبر میں آباد ہو گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے پرانے طریقوں سے عرب قبائل کو ریاست اسلام کو نقصان پہنچانے میں ترغیب دی اور ان کی مدد کی۔ مسلمانوں کے خلاف شکست کھا جانے کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے۔ مزید یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی ممالک کے مختلف رہنماؤں کو خطوط ارسال کیے تھے اور وہ اس بات پر تفتیش میں مبتلا تھے کہ وہ قائدین جنہوں نے اسلام کے پیغامات کو مسترد کر دیا تھا وہ مسلمانوں کو دھمکی دینے کے لیے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جوڑ ڈال سکتے تھے۔ چونکہ انہوں نے قریش کے ساتھ صلح نامے پر دستخط کیے تھے، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انہیں ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اس طرح وہ خیبر سے اسلام کے خطرے کو دور کرنے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ یہودیوں کے آخری مرکز کو عرب میں فتح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمان فوج میں 1600 جوان شامل تھے جن میں سے 200 سوار فوجی تھے۔ فوج نے امام علی علیہ السلام کے معیار کے تحت مارچ کیا۔ بنی غطفان اور بنی فجرہ کے قبائل کو اپنے یہودی اتحادیوں کی مدد کرنے سے روکنے کے لیے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی طرف مارچ کیا تاکہ وہ اپنے گھروں سے ہٹ جائیں۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف اپنا رخ تبدیل کیا اور جب دونوں قبیلوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اصل نشانہ یہودی ہیں تو ان کو اپنے اتحادیوں کی مدد کرنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ خیبر کے 7 قلعوں کا نام نعیم، کمس، کٹیپا، نستات، شک، وطا اور سلیم تھا۔ تمام قلعوں میں بھیجے جانے والے چوکیدار موجود تھے تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ کیا جا سکے۔ قلعوں کو خصوصی طور پر پورے علاقے کے دفاع کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور دیواریں دشمن کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے دیو ہیکل ہتھیاروں سے لیس تھیں۔ مسلم فوج خیبر کے علاقے میں پہنچی اور اس صورتحال کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے رسائی کے تمام اہم مقامات پر قبضہ کر لیا تاکہ یہودی فرار نہ ہو سکیں۔ مسلمانوں کی آمد کا دھیان نہ رہا اور اگلی صبح جب کسان قلعوں سے باہر آئے تو انہوں نے ایک فوج کے سامنے خود کو سامنا کرتے ہوئے حیران رہ گئے۔ یہودی قلعوں میں واپس چلے گئے اور صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ فیصلہ کرنے کے لیے میٹنگیں کیں۔ آخرکار خواتین اور بچوں کو ایک قلعہ اور کھانے کو دوسرے قلعے میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ قلعے کے زیر زمین سرنگوں کے ذریعے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہودیوں نے ہر قلعے کے بہترین جنگجوؤں کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس دوران مسلمانوں نے بھی جنگ کے لیے تیاری کر لی تھی۔ مسلمانوں کے گرنے کے لیے خیبر کا پہلا قلعہ نعیم تھا۔ اس قلعے کی فتح میں کچھ مسلمان ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ان فوجیوں کو میک اپ شفٹ ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کے زخمی ہونے کا علاج بنی غفار قبیلے کی خواتین نے کیا۔ اگلے قلعے پر کمس میں حملہ ہوا اور ایک جدوجہد کے بعد اس قلعے کو بھی قبضے میں کر لیا گیا۔ قلعے میں موجود 2 خواتین کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں سے ایک صفیہ تھی جو حیہ بن اخطب کی بیٹی تھی۔ بعد میں یہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بن گئی۔ 2 قلعوں کی فتح نے مسلمانوں کا اعتماد بڑھا دیا تھا جبکہ یہودی بہت پریشان اور خوف زدہ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی قلعوں کا محاصرہ جاری رہا مسلمان کھانے پینے سے بھاگنے لگے
اور انہیں گھوڑوں کا گوشت کھانے پر بھی مجبور کیا گیا، جو کہ مکروہ ہے لیکن کھانے کے لیے حرام نہیں۔ اس مشکل وقت پر ایک چرواہا جس نے یہودیوں کی بھیڑیوں کو پالا ہوا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کچھ بحث و مباحثے کے بعد وہ اسلام کی سچائی کے قائل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ان کی دیکھ بھال میں موجود بھیڑوں کے ساتھ کیا کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں بھوکے فوجیوں کی موجودگی میں انہیں واضح الفاظ میں کہا، میرے مذہب میں اعتماد کی خلاف ورزی سب سے بڑی ہے۔ بھیڑوں کو قلعے کے پھاٹک پر لے جاؤ اور ان کو ان کے مالکان کے حوالے کر دو۔ چرواہے نے حکم کے مطابق ہی کیا اور پھر جنگ میں حصہ لیا اور شہید بھی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے واضح طور پر یہ ظاہر کیا کہ وہ زمین اور دولت کو فتح کرنے کے لیے خیبر میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کا مقصد یہودیوں سے اسلام کو لاحق خطرے کو ختم کرنا تھا۔ اپنے آدمیوں کی ضرورت کے باوجود وہ دشمن کے املاک کے غیر قانونی استعمال کی اجازت نہیں دیتے تھے اور اس کی بجائے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس قلعے پر مسلمانوں کو جہاں پہ کھانا ذخیرہ کیا گیا تھا فتح حاصل ہو۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے ایک کے بعد ایک قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ بار بار اسلام کے ہیروز نے اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بہادری اور خود قربانی کا جذبہ دکھایا۔ نعیم اور قدس کے قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنی توجہ وطا اور سلیم کے قلعوں کی طرف موڑ دی۔ ان قلعوں پر بہت زیادہ حفاظت کی گئی تھی اور 10 دن تک کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمان فتح حاصل نہیں کر سکے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں نے الگ الگ مواقع پر مسلمانوں کو قلعوں میں داخل ہونے کے لیے کوشش کی، لیکن وہ پسپائی پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے سردار جو مرہب کے نام سے ایک خوفناک جنگجو تھے کی جرأت کی تعریف کرتے ہوئے مسلمانوں کو مایوسی کا نشانہ بنایا۔ حضرت عمر کے اس عمل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناگوار گزرا۔ آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور پیغام کا اعلان کیا۔ انہوں نے اعلان کیا، کل میں ایک ایسے شخص کو معیار دوں گا جو اللہ اور نبی سے محبت کرتا ہو اور جسے اللہ اور رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو، اور اللہ اس قلعے کی فتح اپنے ہاتھوں میں پورا کرے گا، اور وہ ایسا شخص ہے جس نے کبھی رجوع نہیں کیا، اس کی پیٹھ دشمن کی طرف ہے اور وہ میدان جنگ سے نہیں بھاگتا۔ تمام فوجیوں کو یہ جاننے کے لیے دلچسپی تھی کہ وہ شخص کون ہوگا، اور اگلی صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سب لوگ جمع ہو گئے تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ فوجیوں کی رہنمائی کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کہاں ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ امام علی آنکھوں کے انفیکشن میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے وہ دیکھنے سے قاصر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ امام علی کو اپنے پاس بلاؤ۔ جب امام علی تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں ملائیں اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ امام علی کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں اور انہیں دوبارہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو دشمن کے خلاف آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ قلعوں کے سرداروں سے اسلام قبول کرنے کو کہے، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو وہ ان سے ہتھیار ڈالنے اور مسلمان تحفظ میں آزادانہ طور پر زندگی گزارنے اور مسلم ریاست کو ٹیکس ادا کرنے کو کہے۔ اگر اس پیشکش کو بھی مسترد کر دیا جائے تو اسے لڑنا چاہیے۔ امام علی وقتر کا مضبوط کوٹ پہنے اور اپنی جڑواں تلوار ذوالفقار کو لے کر قلعوں کے قریب پہنچے۔ یہودیوں نے اپنے ایک بہترین جنگجو مرہب کے بھائی حارث کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اسلام کے سپاہی اس وقت خوف سے ڈوب گئے جب انہوں نے طاقتور حارث کو ان کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھا۔ تاہم امام علی نے اس کے چیلنج کا مقابلہ کیا اور ایک مختصر لڑائی کے بعد حارث زمین پر ہی لیٹ گیا۔
اس کے بھائی کی موت نے مرحب کو مشتعل کر دیا اور وہ پوری طرح مسلح اور مہلک موڈ میں قلعے سے باہر آیا، اور وہ کوچ کے ایک بھاری کوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر پتھر سے بنی ایک ٹوپی تھی جو اس نے ہیلمٹ سے ڈھانپ رکھی تھی۔ جب اس نے مسلمانوں کو للکارا تو اس نے اپنی جنگی نظم سناتے ہوئے کہا، خیبر کی دیواریں گواہی دیتی ہیں کہ میں مرحب ہوں، میں بہترین جنگجو ہوں، اور جن لوگوں نے میدان جنگ میں میرا سامنا کیا وہ اپنے ہی خون سے رنگی ہیں۔ امام علی نے آگے بڑھے اور اپنی نظم سناتے ہوئے کہا، میں وہ شخص ہوں جس کی والدہ نے اس کا نام حیدر رکھا تھا اور ایک جنگلی شیر ہوں، جنگ میں اپنے دشمنوں کا قلیل کام کرتا ہوں۔ امام علی کے الفاظ احتیاط سے منتخب کیے گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ حال میں ہی مرحب کو شیر نے پھاڑتے کے بارے میں برے خواب دیکھا تھا، اور اس کی باتوں سے اس نے مرحب کو حیرت میں ڈال دیا اور اسے پریشان کر دیا۔ تاہم مرحب ایک خوفناک روش کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے اپنے بھائی کو اپنے مردہ بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے عزم کا استعمال کیا۔ لڑائی کے دوران کسی نے اس کی ڈھال کو توڑتے ہوئے امام علی پر ایک ضرب لگائی۔ امام علی نے قلعے کے پھاٹک کا رخ کیا اور اسے اپنے قلعے سے باندھ لیا اور اسے ڈھال کی طرح استعمال کیا۔ جب آخر کار اسے پھینک دیا گیا تو 10 مسلمان بھی اسے اٹھا نہیں سکے۔ بعد میں امام علی نے یہ تبصرہ کیا کہ انہوں نے قیامت پر اپنے اعتماد کے سبب اللہ کی عطا کردہ طاقت میں سے دروازہ اٹھا لیا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی بہادری کے نتیجے میں قلعہ قبضہ کر لیا گیا اور جلد ہی تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس لڑائی میں 20 آدمی شہید کیے جبکہ یہودیوں نے 93 آدمی مرد کھوئے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یہ احساس دلایا تھا کہ مسلمانوں کے زوال کا منصوبہ بنانا کتنا بیکار ہے، تاہم یہودی مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی رسوائی کو نہیں بھولے۔ ان کی شکست کے بعد ایک یہودی خاتون جس کا نام زینب تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تحفہ کچھ بھیڑ کا گوشت لے کر آئی تھی۔ گوشت میں زہر آلود تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا کھایا، لیکن اس زہر کا طویل مدتی میں ان کی صحت پر اثر پڑا تھا، اور جب وہ چند سال بعد اپنی موت کے بستر پر تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیماری جزوی طور پر تھی، زہر کی وجہ سے انہیں خیبر میں دیا گیا تھا۔ فتح کے دن مسلمان جو مکہ سے حبشینیہ ہجرت کر چکے تھے وطن واپس آ گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔